ملکہ بلقیس کا تخت۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے کہا، جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دو چاند اور ستاروں کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، ورنہ میں ایک ایسی جانباز لشکر لاؤں گا جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ The story is starting۔ السلام علیکم، میرا نام سعید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ میرے عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس اور ہدہد پرندے کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آئے گی۔ اس پورے قصے کو قرآن پاک کے سورہ النمل آیت نمبر 22، 28، 38 سے لے کر 40 تک میں اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی حکومت انسان کے علاوہ پرندوں، جنوں اور ہر ایک قسم کے جانوروں پر تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سبھی پرندے موجود ہیں، مگر وہاں ہدہد کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ ہدہد کہاں ہے۔ دربار میں اس کے نہ دکھائی دینے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کے آنے پر میں اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر کوئی سخت سزا دوں گا، یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا مجھے کوئی معقول بتائے گا۔ کچھ سمے کے بعد ہدہد کے آنے پر اس نے وہ بات بتائی جو سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ ملک یمن میں ایک ملکہ ہے جو وہاں کی بادشاہ ہے، جس کا نام بلقیس ہے۔ بلقیس کو ہی سبا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے، مگر بلقیس اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند اور ستاروں کو خدا مان کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے اس کو اور اس کی پوری قوم کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ اس کو سنتے ہی آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھوایا۔ خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تم میرے پاس اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر چلے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ہی اس خط کو پہنچایا اور کہا کہ یہ خط دے کر ہٹ جانا اور سننا کہ وہ اس کو پڑھنے کے بعد کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا اور راجکماری کی گود میں اس نے اس خط کو گرا کر ایک دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ سورہ نمل 29 اور 35 میں آتا ہے کہ اس نے اس خط کو پڑھ کر اپنے سرداروں سے کہنے لگی کہ میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی فرما بردار بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس کی درباریوں نے کہا کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے لڑنے بھیڑنے کی، مگر اس بارے میں جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ سبھی کی باتوں کو سن کر ملکہ سبا نے یہ فیصلہ لیا کہ اس نے اپنے قاصد کے ہاتھوں سونے سے بنی ہوئی اینٹ، قیمتی لباس اور
کئی غلاموں کو حضرت سلیمان کو ہدیہ کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں دیکھنا اور پرکھنا چاہتی ہوں کہ سلیمان اللہ کا نیک بندہ ہے یا محض ایک بادشاہ۔ اب پتہ چلے گا کہ اگر وہ ایک سچے نبی ہوں گے تو اپنے دین میں آنے کے لیے دعوت دیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو میرے ہدیہ کو قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہدہد جو دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سب دیکھ سن رہا تھا، اس نے پہلے ہی آ کر سلیمان علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دی۔ جب قاصد کچھ دنوں کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا، اب آپ علیہ السلام نے اس کے تحفے کو دیکھ کر کہا کہ ہمیں تمہارے دولت کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جو شہرت و عزت دی ہے اس کے مقابلے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جا کر اپنے ملکہ سبا سے کہہ دو کہ بت پرستی کو چھوڑ کر محض ایک اللہ کی عبادت کرنے، ورنہ ہم ایسی ایک جانباز لشکر لائیں گے جو تمہاری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ قاصد وہاں سے چل کر اپنے سلطنت میں آ پہنچا اور ملکہ بلقیس سے پوری داستان بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر اسلام کو اپنانے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو علم کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس یہاں ہماری سلطنت میں آنے والی ہیں۔ سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے قبل اس کی تخت کو ہمارے دربار میں رکھ دے۔ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونے، چاندی اور طرح طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ سن کر دربار کے ایک دانوں نے کہا کہ اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ دربار کے وزیر نے جب دانوں کا یہ دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا، تب وزیر نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو لے آؤں گا۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ پھر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور سلیمان کے کارنامے کو دیکھا تو راجکماری کو یقین ہو گیا کہ سلیمان اللہ کے سچے اور برحق نبی ہیں۔ پھر آپ کے دعوت دینے پر ملکہ سبا نے سچے دل سے اور بہت ہی محبت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ یقیناً اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے کیے وہ بہت ہی تعریف کرنے والی ہے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔